أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو برے کام، والفحشاء، اور بے حیائی کرنے کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ آیت مبارکہ میں ہے حلالا طیبا۔ لفظ حلہ کے اصلی معنی گرہ کھولنے کے ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ پہلا ہے حلال کھانا، دوسرا فرائض ادا کرنا، اور تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی۔ آگے خطواتی، خطوہ کی جمع ہے۔ اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات الشیطان سے مراد شیطانی اعمال اور افعال ہیں۔ آگے ہے السوء والفحشاء۔ سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشاء بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا انما یأمرکم، شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصالح سامنے آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہامی فرشتے کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پچھلی آیت میں فرمایا کہ شیطان تمہارا صریح کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ ایسے ایسے خیالات اور جہالات سے تم کو خسران ابدی میں گرفتار کر رکھا ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی، اور یہ بھی تعلیم کرے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ مثلا یہی کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا اسی طرح کا حکم ہے، اور شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں، کتنے ہی دنیا میں انسان ہیں جو صرف اللہ کی مان کر چلتے ہیں، بہت کم اللہ کے مان کر چلنے والے، شیطان کی زیادہ مان کر چلنے والے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔